سر کیا کہیں گے، کیا فرق دکھائی دیا اس بار اقوام متحدہ کے رد عمل میں؟ سال بھر پہلے بھی اکثریتی ممالک نے اسرائیل کے فلسطین سے قبضہ ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، مگر کچھ نہ ہوا سر۔ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو حملہ ہے نا قطر پہ، یہ میرا تو خیال ہے ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ جو عرب ممالک نے، خاص طور پہ جو خلیج کے ممالک ہیں اور جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، 100 سال سے زیادہ انہوں نے اپنی جو سیکیورٹی کی گارنٹیز امریکہ کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ان کی سیکیورٹی انٹیگریٹی کا گارنٹور ہے، اور یہ میں سعودی عرب 100 سے زیادہ سال ہو گئے۔ اس کے بعد تو باقی جو ریاستیں ہیں خلیج کی ہیں اور بعد میں مورد وجود میں آئی ہیں، انہوں نے بھی امریکہ کو ہی سمجھا کہ اس کی جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں وہ ان کی سیکیورٹی، انٹیگریٹی، سولیڈیرٹی سب کی وہ محافظ ہیں۔ پارا کر دیا اسرائیل نے اس اعتماد کو گلف سٹیٹس کا کہ امریکن گارنٹی پہ وہ تکیہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا تو جو چوائس ہے وہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ یہ گلف سٹیٹس کے لیے ہے کہ کیا وہ انتظار کرتے رہیں گے کہ اگلی دفعہ ان کے کسی اور ممبر پہ حملہ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ نمبر 2، امریکہ کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ کیا وہ امریکہ کے مفاد بھی قربان کر دے گا اسرائیل کی خاطر، یا میں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا امریکہ کا انٹرسٹ سرو ہوتا ہے اسرائیل کے ان ایکشن سے۔ میں جتنا سوچتا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ سرو نہیں ہوتا، کیونکہ امریکہ تو یہ نہیں چاہتا کہ سعودی عرب سے تعلقات خراب کرے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ نہیں چاہتے کہ جو اربوں ڈالر انہوں نے وہاں انویسٹ کروانے اور گارنٹیز لی ہیں 60 بلین کی تو سعودی عرب سے لی ہوئی ہے، اور قطر، یو اے ای اور دوسروں سے اس کے علاوہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ ابراہیم اکارڈز کے ذریعے سعودی عرب اور اسرائیل کی نارملائز کرنا چاہتے ہیں، نارملائزیشن میں لانا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کا کیا اس میں انٹرسٹ ہوتا، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ بڑا میں نے زور لگایا ہے کہ شاید امریکہ کو فائدہ ہوتا ہو، شاید یہ فائدہ ہوتا ہو کہ اس نے اسرائیل کو وہاں بٹھا دیا ہے تاکہ سارے ملک خائف رہیں، لیکن اگر خائف رہیں گے اس میں وہ فائدہ نہیں نظر آ رہا اسرائیل کا، اس کا، امریکہ کا۔ ہاں یہ اگر آپ مان بھی لیں کہ فائدہ تھا شروع میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا، کیونکہ جب شروع میں سپورٹ کیا امریکہ نے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کی، تو شاہ ایران کے بعد جو نئی حکومت آئی تھی کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے اگینسٹ سپورٹ کر رہا ہے گلف کی ریاستوں کو۔ ایک وقت یہ بھی تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو سویز کنال ہے اس کو فری ٹریڈ کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کیا جائے۔ اب یہ کچھ بھی چیز نہیں سمجھ آ رہی، تو ابھی اس کا مطلب بندہ کمپیل ہو گیا سوچنے پہ کہ کیا امریکہ کی حکومت اس موقع پہ یا اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ جس طرح افغانستان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کی تباہی ہو جائے گی۔ اس نے اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور نہیں کیا ملا عمر نے، یعنی کہ اتنی زبردست طاقت تھی، پاپولسٹ جو بلیف تھی، ایمان تھا کہ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے آپ کو اسامہ بن لادن، جو آپ افغانستان کا جو مرضی کر دیں۔ تو کیا ہم اس نتیجے پہنچے کہ موجودہ حکومت امریکہ کی اتنی خائف ہے اسرائیلی لابی سے، یا ان کے ووٹوں سے، یا ان کے میڈیا سے، یا ان کے پیسے سے، یا ان کی اس قوت سے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو، چاہے سینٹ میں یا وہ کھڑا ہو کانگریس میں، ہاؤس کے لیے، وہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں اپنی کیمپین کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کا انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ اگر امریکہ کا انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا تو یہ تو پرابلم امریکہ کے لیے بن گیا ہے۔ تو بیک وقت یہ امریکہ کے لیے بنا ہے اور ان کے لیے بنا ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ اگر آپ ابھی تک کا دیکھیں رویہ، ٹرمپ صاحب جو مرضی کہے ان میں لگ ہی نہیں رہا کہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو روک سکے۔
ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے روک دیا تو جو میں نے ابھی تک کیا ہے اس پہ پانی پھر جائے گا، اور جو ایکسٹریم رائٹ کی لابی ہے وہ میرے خلاف نہ ہو جائے۔ اور یہ مت بھولیے کہ امریکہ میں ایک بڑی مضبوط ایکسٹریم رائٹ لابی ہے جو فلسطینیوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، سیاہ فام لوگوں کے خلاف ہے، افریقنوں کے خلاف ہے، یعنی دنیا میں بہت سی چیزوں کے خلاف ہے، جو ایک خاص لابی ہے۔ تو کیا وہ لابی کے اوپر امریکہ کا انٹرسٹ قربان ہو جائے گا؟ اس لیے میں نے کہا یہ امریکہ کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل نے غلطی کی ہے، اس کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ اس نے اتنے معاملے چھیڑ دیے ہیں کہ جو اب اس کے لیے امریکہ میں حمایتی ڈھونڈنی مشکل ہو جائیں گے، اور اگر ٹرمپ صاحب کچھ نہیں کریں گے تو اگلی چیز یہ ہے کہ جتنے امریکہ کے مخالفین ہیں، جو بھی ان کی قوتیں ہیں، وہ وہاں امنڈ کے آنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن بڑا سوال تو یہ ہے کہ گلف کے ممالک کیا کریں گے؟ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی ملٹری طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی ایک جواب ہے، نہیں کچھ تو کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور رکھا ہوا ہے، حالانکہ ہم سے 50 گنا زیادہ امیر ہے، پاکستان سے لیٹسٹ ویپنز بھی ہیں، لیکن جو بھی بات ہے انہوں نے نہیں یہ قوت اپنے میں پیدا کی کہ وہ ریزسٹ کر سکے۔ ایک تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا، لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں، کیا وہ سینکشنز لگا سکتے ہیں؟ اور یہ جواب کا سوال عربوں کو نہیں دینا، اب ان کو بھی دینا پڑے گا، جو بڑی زبردست دعوے دار بنتی ہیں یورپ کی ریاستیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ تو یہ یورپ کے لیے بھی ڈیفائننگ مومنٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک نئی قدم اٹھایا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ جیسے میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ 4 دن کی جنگ جو مودی صاحب نے پاکستان پہ امپوز کی تھی، اس نے علاقے کی جیو اسٹریٹجک جو کنڈیشن ہے ساری صورتحال بدل دی ہے۔ اب مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ قطر جو حالانکہ بڑا ملک نہیں ہے لیکن امریکہ کا اتحادی ہے، میجر نان نیٹو ایلائی ہے، اس پہ جب انہوں نے حملہ کر دیا تو امریکہ کیا کرے گا؟ تو یہ اتنے سوال کھڑے ہو گئے کہ اس کے جواب ڈھونڈنے میں جو یہ سب کہہ دے کہ میرے پاس جواب موجود ہے وہ بہت بے وقوف آدمی ہوگا۔ اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ سارے ایشوز کو فریم کر دیا جائے۔ قصوری صاحب، اس وقت اگر یہ دیکھیں تو امریکہ کا میں سب سے بڑا جو فوجی اڈا ہے وہ دوحہ میں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کو حملے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو؟ جی میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے سارے دنیا کے اخبارات جرائد دیکھے ہیں پچھلے 2 دن میں، اکانومسٹ، واشنگٹن پوسٹ، لاس اینجلس ٹائمز، گارڈین، کوئی ایسی جگہ نہیں میں نے چھوڑی، اور میں حیران ہوں کہ وہ گارڈین جو حالانکہ وہ لیفٹ کا ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ٹرمپ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا۔ اب بڑی خطرناک بات ہے، اگر تو ٹرمپ کو نہیں پتا تھا تو پھر ان کی گارنٹی کی کیا ویلیو ہے ان ملکوں میں، اور اگر ان کو پتا تھا تو پھر تو بالکل ہی زیرو ویلیو ہے ان کی گارنٹی کہ وہ پتہ ہے اور روک نہیں سکتے اسرائیل کو۔ تو یہ تو امریکہ کے لیے میں نے اس لیے کہا نا بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا کیا، اب یہ تو دیکھنا پڑے گا، یہ اتنا معاملہ آسانی سے سیٹل نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ آپ سے غلطی ہوتی ہے، میری تو جتنی بھی چھٹی رگ یا جو میری تعلیم ہے، جو میں یورپین ہسٹری کا طالب علم ہوں، میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرسٹ بھی ہے فورن منسٹر ہونے کے علاوہ، مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اس میں حکمت عملی کیا ایک ہے، وہ اسرائیل کی نہیں، وہ نیتن یاہو کی حکمت عملی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر وہ امن کر لیں اپنے ملک میں، جو کہ بہت بھاری تعداد اسرائیلی چاہ رہے ہیں اور دنیا کے بھی بہت سے یہودی چاہتے ہیں کہ امن کر لیں، تو فوری طور پر وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوں گے، جیل چلے جائیں گے۔ ہاں یہ مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن کیا ٹرمپ صاحب ان کو جیل سے بچانے کے لیے تمام چیزیں بھلا دیں گے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ تو لیکن سر آپ امریکی رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ امریکہ ہو، قطر ہو، یو اے ہو، سعودی عرب ہو، کویت ہو، کیوں کویت کو اتحادی سمجھتا ہے یا صرف اپنے ہتھیاروں کے خریدار کے لیے سر؟ نہیں اب دیکھیں نا، اگر امریکہ مجھے تو بالکل نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کی بڑی پالیسی صرف ٹرمپ صاحب کی نہیں،
کئی انتظامیہ ان سے پہلے جو تھی بش انتظامیہ، پھر اوباما انتظامیہ، ان سب کی خواہش رہی ہے کہ اسرائیل کے اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں نارملائز ہو جائیں. یہ تو ان کی پالیسی کا بنیاد رہی ہے. یہ سمجھتے تھے اس بنیاد پہ ہی امن رہے گا اور اس بنیاد پہ ہی امریکہ کے مفادات کا تحفظ ہوگا مشرق وسطیٰ میں، اور خاص طور پر خلیج میں جو تیل اور گیس سے مالا مال ہے اس کی دولت سے. تو اگر امریکہ کے اپنے مفادات سیکریفائس ہو جائیں اور اسرائیل کو اس کی پرواہ نہ ہو تو پھر یہ اب دیکھنا ہے کہ ریپبلکن رائٹ جو ہے کیا کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اپنے آپ کو یا اپنی لابی کو بچانے کے لیے، چاہے امریکہ کے انٹرسٹ قربان بھی ہو جائیں. تو اسی لیے اس کے جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی بڑا آسان، اگر مجھے عقل کا جواب بہت واضح ہے. امریکہ کو چاہیے اپنا انٹرسٹ بچائے، امریکہ کو چاہیے کہ وہ کلیئر کرے، امریکہ کو چاہیے اوپن وارننگ دے اسرائیل کو کہ تمہاری مجال ایسے ہوئی آئندہ کبھی نہ کرنا. مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ یہ کہے گا. تو یہ وہ شیکسپیرین قسم کا ایک پرابلم ہے جسے آپ کہہ لیتے ہو ایسا مخمصہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، یعنی سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. ہاں ایک شیکسپیئر کا محاورہ بالکل ہے جو یہ مجھے دماغ میں ہے، وہ ہے کہ اس نے مسچف سو کیا ہے، اور شیکسپیئر نے کہا ہے مسچف thou art afoot, take thy course that thy wilt. یعنی اگر مسچف کو میں اردو میں ترجمہ کر نہیں سکتا، نہ کروں گا، کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور وہ پھر رستہ اپنا خود بنائے گی. جو اسرائیل نے کی ایک مسچف چھوڑ دی ہے، وہ چاہے اس کو اسرائیل کو کھا جائے یا کچھ نہ کچھ کرے، وہ اس کا رستہ بنائے گی. اس پہ کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کی یہ منشا تھی یا نہیں تھی. اب وہ اپنا راستہ خود بنائے گی. اور اگر ٹرمپ صاحب کچھ نہیں کریں گے تو راستہ بن جائے گا، ٹرمپ صاحب کچھ کریں گے تو راستہ بن جائے گا. بات یہ ہے سر، یہ بھی میں آپ سے جو ہے پوچھنا چاہوں گی کہ قطر وہی اتحادی ہے جس نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھایا تھا اور افغانستان میں جنگ سے واشنگٹن کی جان بھی چھڑائی تھی. تو اگر اس وقت اسی نوعیت کا حملہ ہوتا تو کیا امریکہ وہی رد عمل دیتا جو اب دے رہا ہے سر؟ نہیں بالکل بھی وہ نہ دیتا. اب تو یہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا نا، اور اس وقت امریکہ پھنسا ہوا تھا. اگر امریکہ پھنسا ہوا اور اسرائیل کرتا تو پھر واقعی مخمصہ اور بڑھ جاتا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت انتظامیہ کون سی تھی. اس وقت ٹرمپ انتظامیہ تھی، لیکن ایکچولی جو ایگزٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں. تو بائیڈن حالانکہ دونوں میجر پارٹیز کی جو بڑی قیادت ہے، بڑی ویسے کہہ رہے ہیں جو نوجوان لوگ ہیں پرٹیکولرلی ڈیموکریٹک پارٹی میں، وہ تو بالکل سوال کر رہے ہیں. وہ تو اپنی حکومت سے خوش نہیں، وہ تو فلسطین کے حق میں نکل رہے ہیں، بلکہ نوجوان یہودی نکل رہے ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے امریکہ میں نکل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ہمارا منہ کالا کرا دیا، ہماری زندگیاں تم نے خطرے میں ڈال دی، تم کیا چیز ہو. وہ تو ان سے وہ بھی نالا ہے، ان سے ڈیموکریٹک پارٹی بھی نالا ہے، لیکن ریپبلکن رائٹ ایک ہے. اور ماشاءاللہ اسرائیل کے جو اثر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اس کا. کس کا نہیں نظر آتا؟ یہ جو سر لوگ مخالفت میں کہہ رہے ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں سر، وہ چیز دنیا کے سامنے کھل کر نہیں آ رہی جس طرح آنی چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح آپ کہہ رہی ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے امریکہ کا مفاد نہیں. forget about the Palestinians and the Arabs. وہ اس میں پیرالسس کی سٹیٹ میں آ گئے، کچھ نہیں کر سکتے. تو لیکن اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو ایک قدرت کا ایک اور بھی ہے، ایک لا آف نیچر ہے، اٹس اے لا آف فزکس. ویکیوم cannot remain unoccupied. Vacuum is always filled. If America does not fill this vacuum, something else will, which may not be so friendly towards United States. تو اب United States کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ ویکیوم نہیں رہ سکتا کہ امریکہ مخمصے میں ہے، سمجھ نہیں آ رہا کرے کیا، یا سمجھے یا کرے، یا اس کے نتائج بھگتیں گے وہ بھی اور ساری دنیا بھگتے گی.